بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، بے حسی شرط ہے جینے کے لیے، اور ہم کو احساس کی بیماری ہے۔ کبھی کبھار میں سوچتی ہوں لوگ بے حس لوگوں کو اتنی باتیں کیوں سناتے ہیں؟ کیا آپ بھی بے حس لوگوں کو باتیں سناتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ بے حسی بہت خراب چیز ہے؟ اس کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا کمنٹ باکس میں جا کے، اور آج کی ویڈیو میں یہ سوچئے گا کہ احساس بہت اچھی چیز ہے، لیکن بے حسی بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بے حسی ایک نعمت ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا، اور پھر کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ بے حسی واقعی نعمت ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ نے جب اپنے لوگوں کو پیدا کیا تو دل میں درد دیا کہ پیار کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ساتھ جئیں، ان کے ہاتھوں کو تھام لیں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پیروی کو بدل دیا۔ اللہ رب العزت کے نام لیوا ضرور ہیں، لیکن پیروی کس کی کرتے ہیں؟ شیطان الرجیم کی۔ اور اس شیطان الرجیم نے ہمارے دل میں اس بے حسی کا مواد ڈال دیا۔ جب بے حسی کا مواد ڈال دیا تو دل ہمارے مردہ ہو گئے، اور یہ بے حسی ہمارے دلوں کو مردہ کر کے ہمارے لیے ایک نعمت بن گئی۔ ابھی دیکھ لیں، اگر کراچی سے شروع کروں کہ اس شہر کراچی میں ان بارشوں میں جب اس شخص کی بیوی اور بچہ نالے میں بہہ گیا تو کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا؟ کتنے لوگ ایسے تھے، میں خبر کے سننے والوں کی بات کر رہی ہوں، وہ بیچارہ جس حادثے کا شکار ہوا اس کے جو رشتہ دار یا اس کی بیوی کے گھر والے یا اس بچے سے پیار کرنے والوں کی بات نہیں کری، میں اپنے اور آپ کے جیسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ کتنے لوگوں نے احساس کیا، صرف ایک دفعہ خبر سن کے پڑھ کے بہت افسوس ہوا، دو باتیں سنائیں حکومت وقت کو، اپنے گریبان میں کتنے لوگوں نے جھانکا۔ اس بے حسی کی چادر نے ہم کو ایک اطمینان دلا دیا۔ ہم فوراً ہی ٹی وی کا سوئچ آن کر کے اپنے آپ کو ہم نے مشغول کر لیا کہ درد برداشت کر نہیں پاتے، تو اس لیے اپنے آپ کو ہم کسی بھی خرافات میں مشغول کر کے تھوڑا اطمینان حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر ذرا یہ سوچئے کہ اگر پاکستان کی بات کروں، کراچی سے نکل جاؤں، صوبہ سندھ کے تو خیر میرا اللہ مالک ہے، پورے ملک کا اللہ مالک ہے، لیکن صوبہ سندھ کی حالت کے اوپر تو سوائے آنسو بہانے کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں بھی بے حسی بڑی کام آتی ہے، چاہے تھر میں بچے مریں، چاہے سیلاب آ جائے، چاہے گٹروں کا پانی لوگوں کے پینے کے پانی میں شامل ہو جائے اور وہ وہی پانی پیتے رہیں، اور اس پانی پینے کی وجہ سے چاہے لوگ مر جائیں، بیمار ہو جائیں، ختم ہو جائیں، کتنی ہی پریشانیوں کا شکار ہو جائیں، گھر بہہ جائیں ریلوں میں، بے حسی کی چادر ہمیں افسردہ نہیں ہونے دیتی۔ وہ ہمارے دل کو ڈھارس دیے رکھتی ہے۔ تھوڑی دیر کا ایک غم منا کے ہم اس دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ کسی نعمت سے کم نہیں؟ کیونکہ اتنے درد، اتنی تکلیفیں دیکھ کر اگر احساس زندہ ہو تو دل پھٹ کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ بے حس ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا؟ کون سا کرائم ہے جو اس مملکت خداداد میں نہیں ہو رہا؟ کتنے گھر ایسے ہیں جن کے چولہے مستقل طور پہ بجھ چکے ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کے کمانے والے ابدی نیند سو چکے ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کی بچیاں گھروں سے نکل کے غلط راہوں پہ پڑ چکی ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کی چھتیں ان سے چھن چکی ہیں؟ کتنے گھر ایسے ہیں کہ جن کی دیواریں گر چکی ہیں؟ کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن میں رستے بنا لیے۔ اب یہ رستے بنانے والے دوسرے کے صحن میں بے حس نہیں ہیں تو کون ہے؟ اور یہ بے حسی ان کو جینا سکھا رہی ہے، کیونکہ اگر دل میں درد ہو تو دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تڑپ جائیں، ہم
کب تڑپتے ہیں, ہمیں کب احساس ہوتا ہے. کل تک یقین مانیں غریب پریشان تھا, اب آہستہ آہستہ امیر بھی اسی پریشانی کا شکار ہونے جا رہا ہے. کہ اگر میں پاکستان کے ریزروز کی بات کروں تو اف آئی ایم ناٹ رانگ, اپریل 30 2022 تک جو ہمارے پاس ریزروز تھے وہ 10.5 بلین کے تھے, اور 15 جولائی 2022 کو اگر میں دیکھتی ہوں تو یہ ریزروز 9.3 بلین کے رہ گئے. یعنی کہ تقریباً 2.5 مہینوں میں 1.2 بلین کا ڈراپ ہوا ہمارے ریزروز میں. کیا کریں گے؟ لوگوں میں ایک انتشار پھیلا ہوا ہے. کچھ کہتے ہیں دوائیں خرید کے رکھ لو, کچھ کہتے ہیں آٹا خرید کے رکھ لو, کچھ کہتے ہیں گندم خرید کے رکھ لو, کچھ کہتے ہیں جو بھی سونا ہے اس کو سونے کو خرید کے رکھ لو, بینکوں سے پیسے نکال لو. مگر کب تک اس بے حسی کی چادر کو اوڑھ کے ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے رہیں گے؟ جس آٹے کو میں یا آپ اپنے گھر میں اسٹاک کر کے رکھیں گے, کتنے دن وہ پیٹ پالے گا؟ غریب تو بھوک سے مر جائے گا. مگر میری یہ بے حسی مجھے مجبور کر رہی ہے. جتنے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ در حقیقت اسی بے حسی کی نعمت کا شکار ہیں جو کہہ رہے ہیں اپنی جیبیں بھر لو, اپنے گھر کو بھر لو. کہ اگر 3, 4, 5, 6 مہینے پاکستان اللہ نہ کرے سری لنکا بن گیا یا کوئی اور پریشانی آ گئی تو اپنا پیٹ بھر جائے. کیا یہ بے حسی نہیں ہے؟ تو یہ لوگ جو بے حسی کا شکار ہیں در حقیقت ان کے لیے بے حسی نعمت ہے کہ جو انہیں دوسرے کی تکلیف کے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیتی. کہ چراغ شب کو جیسے آندھیاں اچھی نہیں لگتی, کچھ ایسے ہی ہمیں خوش فہمیاں اچھی نہیں لگتی. جنہیں سونے کے پنجرے میں غذا مل جائے چاندی کی, جنہیں سونے کے پنجرے میں غذا مل جائے چاندی کی, انہیں پھر عمر بھر آزادیاں اچھی نہیں لگتی. میرے ملک کے حکمرانوں کا یہی حال ہے کہ جو صرف اس کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں کہ جس کرسی پہ بیٹھ کر انہیں کسی کا بھلا نہیں کرنا, انہیں صرف اپنی جیبیں مزید بھرنی ہے, انہیں صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے, انہیں صرف وہ جو بے حسی کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں اس کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ کوئی درد, کوئی تکلیف, کوئی احساس ان تک پہنچ ہی نہ سکے. کون ہے جو پاکستان میں پریشان نہیں؟ کون ہے جسے پاکستان میں ڈر نہیں؟ عوام رل رہی ہے, عوام تکلیف میں مبتلا ہے, عوام اس وقت ایک انتشار کا شکار ہے. عوام کو سکون چاہیے, عوام کو دلاسا چاہیے. جن سے بھیک مانگ کے ووٹ لیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بے حسی کی نعمت کا ہم شکار ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیتی, نہ دنیا میں کسی کے درد کا احساس ہونے دیتی ہے اور نہ یہ احساس ہونے دیتی ہے کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا یا دکھاؤں گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی قبر کی پہلی رات آسان اس کی تمام منزلیں آسان, اور جس کی پہلی رات مشکل اس کی تمام منزلیں مشکل. اس بے حسی کی نعمت نے تو یقین مانے ہم سے قبر میں اس پہلی رات کا خیال تک چھین لیا کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس دنیا سے منہ موڑ کے بھی جانا ہے, اللہ رب العزت کو جواب بھی دینا ہے. کتنی تکالیف ہم دوسروں کو پہنچائیں گے, اپنے بارے میں کب تک سوچیں گے, اپنا رتبہ ہم کب تک بلند رکھیں گے. اور یہ رتبہ بلند رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. بقول شاعر, حاکم وقت کے جوتوں میں پڑے رہتے ہیں, حاکم وقت کے جوتوں میں پڑے رہتے ہیں, اس لیے کچھ بڑے تا دیر بڑے رہتے ہیں. تو اگر بڑے رہنے کا یہی راستہ آپ نے اپنے لیے چن لیا ہے کہ آپ حاکم وقت کے جوتوں میں پڑے رہیے, تو کیا آپ بے حس نہیں ہیں؟ اور کیا یہ بے حسی آپ کے لیے ایک نعمت نہیں ہے جو آپ کے اندر کسی قسم کا احساس پیدا ہی نہیں ہونے دے رہی, کسی کی تکلیف آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی, کسی کے درد کا احساس ہی نہیں ہو رہا. اور جب احساس ہی نہیں ہوگا تو مداوا کیسے کریں گے کہ مرنا تو اس جہاں میں کوئی حادثہ نہیں, مرنا تو اس جہاں میں
کوئی حادثہ نہیں، اس دور ناگوار میں جینا محال ہے۔ تو آپ تو جی رہے ہیں، لیکن دوسرے کو بھی جینے دیجیے۔ مانا، میں نے خود کہا کہ بے حسی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوتی تو آج جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہوا، ابھی عید کی نماز پہ بم پھاڑ دیا گیا، کتنے لوگ معصوم بچے مر گئے، لوگ مر گئے، جو کچھ میانمار میں ہوا، جو کچھ ہمارے پڑوسی ملک میں ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ افریقن کنٹریز میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ سیریا میں ہوا، تو کیا ہم زندہ رہ پاتے؟ مسلم تو امہ ہے نا، ان کا درد ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے بے حسی کو ایک نعمت سمجھ کے اس کا لباس پہن لیا ہے اور اپنے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جاگ جائیے، اللہ رب العزت سے توبہ کر لیجئے کہ جس کا یہ لباس بے حسی کا اتر گیا، اس کے لیے فلاح ہے، اور جو اس لباس کو پہنے رہا اور بے حسی اس کے لیے نعمت اور پھر نعمت سے بھی بڑی نعمت بنتی چلی گئی، تو واپسی کا سفر سب کو کرنا ہے، اور پھر جو جواب دینا ہے اس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان اس وقت بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ اپنے گھر میں اگر ذخیرہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پڑوسی کے بارے میں بھی ضرور سوچیے گا کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے دلوں پہ یہ جو سیاہ نقطہ بڑھ کر قلب کو سیاہ کرتا چلا جا رہا ہے، اس سے محفوظ کر لے، ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور جو کچھ جس سے چھینا ہے خدا را اس کو واپس کر دیں۔ کہ اگر آپ نے پاکستان سے لوٹی ہوئی وہ دولت، کتنے دن زندہ رہ لیں گے ہم، کتنا اس سے کھا لیں گے، کتنی ہماری نسلیں سنور جائیں گی؟ کہ حرام کا پیسہ شکلیں نہیں بگاڑتا، مگر باخدا نسلیں ضرور بگاڑ دیتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور اگر اتنا سا بھی کسی کے بھی اندر احساس ہے تو وہ اس لوٹے ہوئے پیسے کو اس ملک کے لوگوں کو واپس کرنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہمیں کشکول لے کر کسی کافر کے آگے یا کسی کے بھی آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، بھیک نہ مانگنا پڑے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اور سیدھی راہ پہ رکھے اور بے حسی کی اس نعمت سے محفوظ رکھے۔ رمضیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔